سے چل رہا ہے جی؟ 4 سے۔ سورت کون سی ہے جی؟ آل عمران۔ اور آج کون سے آیت کریمہ ترجمہ تفسیر کر رہے ہیں؟ 119 ٹھیک ہے نا جی؟ اور آج ان کا ٹاپک یہ ہے کہ ان 2 آیات میں، ٹھیک ہے نا، کہ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، ٹھیک ہے نا جی، منافقین، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں ہا انتم اولئک تحبونہم، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو؟ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو؟ اگلا ترجمہ آپ کریں گے ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تم تو یہود و نصارہ سے، ٹھیک ہے نا جی، ان سے محبت کرتے ہو، محبت کا دم بھرتے ہو، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اچھا، اگلی بات یہ بھی ترجمہ آپ کرو گے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ تم کیا کرتے ہو؟ ساری کتابوں پر کیا رکھتے ہو؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ 100 صحائف اترے ہیں۔ کتنے بیٹا؟ 100 صحیفے کی جمع ہے صحائف۔ کیا جا؟ صحیفے کی جمع کیا ہے؟ صحائف۔ صحیفہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب، ٹھیک ہے نا، یوں سمجھ لیں آپ پمفلیٹ، ٹھیک ہے نا، چھوٹی کتاب۔ اور وہ کتنی اتری ہے؟ 100 اتری ہے۔ کتنی جی؟ 100۔ اور بڑی کتابیں کتنی اتری ہیں؟ 4۔ کون کون سی؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں تم تو ساری کتابوں پر، مراد جو صحائف اترے ہیں ان پر بھی، اور جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک، ساری کتابوں کے ماننے والے ہو، لیکن جو غیر مسلم ہیں وہ ساری کتابوں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی بھی آج تک، ٹھیک ہے نا، یہ تاریخ اسلام میں، ٹھیک ہے نا، بلکہ یوں سمجھیں کہ تاریخ انسانی میں مسلمان کہلوانے والے کسی بندے نے آج تک کسی کتاب کی ادنا برابر بھی، ٹھیک ہے نا جی، بے حرمتی نہیں کی۔ اگرچہ ان میں تعریفات ہو چکی ہیں، تعویلات ہو چکی ہیں، ان میں چینجنگ ہو چکی ہے، ان میں رد و بدل ہو چکا ہے۔ پہلی کتابیں نہ انجیل اوریجنل حالت میں ملتی ہے، نہ تورات ملتی ہے، نہ زبور ملتی ہے۔ جتنی بھی انجیلیں آج ملتی ہیں یا توراتیں آج ملتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان میں تعریفات، ان میں تعویلات، ان میں احکام کو بدل دیا گیا، اپنے پاس سے ان میں باتوں کو ضم کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تعریف شدہ ہے، پھر بھی مسلمان جب انجیل کو دیکھتا ہے، تورات کو دیکھتا ہے، اس کا، ٹھیک ہے نا، تقدس پمال نہیں کرتا بلکہ اس کا احترام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، اس کا ادب کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو اس میں تعریفات ہیں ان کو تو نہیں مانتے، لیکن اس کتاب کا کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی ادب۔ مسلمان کوئی بھی کسی کتاب کی بے حرمتی کرنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں ہر آئے روز قرآن مجید کو نظر آغاز کیا جا رہا ہے، اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، تو غیر مسلموں کو بھی چاہیے، یہود و نصارہ کو بھی چاہیے کہ جس طرح مسلمان، ٹھیک ہے نا جی، ان کی کتابوں کا تقدس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان کی کتابوں کی حرمت کو پیش نظر رکھتے ہیں، ان کو بھی چاہیے قرآن مجید کی حرمت کو، ادب و آداب کو پیش نظر رکھیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ، کیا کلمہ کرو گے؟ جب وہ تم کو ملتے ہیں، جب وہ تم کو ملتے ہیں۔ اگلا ترجمہ بھی آپ کریں گے قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ اچھا، وَإِذَا خَلَوْا، جب تنہائی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، اپنوں میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس۔ اچھا جی، عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، نہیں، شاید ترجمہ آپ شاید نہ کر پائے۔ یہ ہے عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، وہ اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں منہ میں ڈال کے، من الغیظ، غصے کی وجہ سے۔ اور سمجھ آ گیا نا، آپ کے پاس جب وہ منافقین ملتے ہیں تو وہ تو کہتے
کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن جب خلوت میں چلے جاتے ہیں تو جیسے ایک بندے کی لڑائی ہو جائے نا دوسرے سے تو وہ غصے میں انگلیاں نہیں منہ میں دے لیتا، یہ کنڈیشن بیان کی جا رہی ہے منافقین جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کی وجہ سے منہ میں انگلیاں دے کے تمہارے خلاف چباتے ہیں۔ آئیے سمجھ آپ کو اگلے لفظ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کل، کیا ترجمہ کرو گے؟ بلند آواز سے کیا ترجمہ کرو گے؟ اے حبیب گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بیٹا ہمیشہ اپنے کل کا ترجمہ ادب کس کے ساتھ کرنا ہے؟ ادب، تعظیم، تقریب کے ساتھ، اور کرنا ہے اے حبیب گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دیجئے۔ یہ ترجمہ نہیں کرنا کل کہہ دو فرما دو، نہیں، اے حبیب گرامی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ کیا فرما دیجئے؟ ترجمہ آپ نے کرنا ہے، غور سے سننا، موتو بغیظکم، ہاں جی شاباش، وہ غصہ کرتے تھے نا تو رب ذوالجلال فرما رہے ہیں اے محبوب آپ فرما دیجئے موتو بغیظکم، اپنے غصے کے ساتھ ہی کیا کرو؟ مر جاؤ، اپنے غصے میں ہی کیا ہو جاؤ؟ مر جاؤ۔ اگلا ترجمہ بھی آپ کریں گے ان اللہ علیم بذات الصدور، یار جو بولتے ہیں وہ بلند آواز سے بولا کریں تاکہ سب کو پتہ چلے۔ کیا ترجمہ؟ ان اللہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ بذات الصدور کا ترجمہ کیا کرو گے؟ سینوں کے رازوں، بے شک اللہ تعالیٰ سینے کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ سمجھا گیا؟ انسان کے دل میں جو بھی تصور، جو بھی خیال جنم لیتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، جنم لینے سے پہلے ہی رب ذوالجلال اس کو کیا ہے؟ جاننے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے، ہاں اگر تم کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، سکھ پہنچتا ہے، سکون پہنچتا ہے، آرام پہنچتا ہے، چین پہنچتا ہے، تسوءہم، ان کو برا لگتا ہے، ان کو برا لگتا ہے، سکھ تمہیں پہنچتا ہے، تکلیف ان کو ہو جاتی ہے، ان سے مراد منافقین کو، ٹھیک ہے نا جی۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس سے کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ مجھے آپ بتاؤ کہ فران چلے جائیں، اگر بندے کو کوئی تکلیف پہنچے، بندے کو کوئی تکلیف پہنچے، اس تکلیف کو کوئی دیکھ کے خوش ہو، ٹھیک ہے نا، اور بندے کو کوئی آسانی پہنچے، اس آسانی کو دیکھ کے کوئی اس کو تکلیف ہو تو کیا وہ بندہ بندے کا سجن ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا وہ دوست ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا وہ خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہی کنڈیشن ان منافقین یہود و نصارہ کی بھی تھی، جب مسلمانوں جب دکھوں میں تکلیفوں میں گر جاتے تھے وہ خوش ہو جاتے تھے، جب ان کو بلائی اچھائی پہنچتی تھی تو پھر ان کو کیا ہوتا تھا؟ تکلیف ہوتی تھی۔ اگر رب ذوالجلال فرماتے ہیں بھائی تصویرو، کیا ترجمہ کرو گے جی؟ اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کچھ نقصان بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کہا جی جب تم صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو، تو یہود و نصارہ اور منافقین کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں رب ذوالجلال اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، مطلب رب ذوالجلال ان کے کرتوتوں سے، ان کے اعمال سے خوب باخبر ہے، آگاہ ہے رب ذوالجلال، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ دو آیات کریمہ اب آپ دیکھیں، اور اس مضمون کی متعدد آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، پارہ نمبر 5 میں بھی ہے، پارہ نمبر 6 میں بھی اس مضمون کی آیات ہے، اور آگے جا کے اگلے پاروں میں بھی ہے۔ تو رب ذوالجلال ہمیں بار بار قرآن مجید میں منع فرماتے ہیں یہود و نصارہ، کفار و مشرکین، ٹھیک ہے جی، منافقین، غیر مسلم، ان کے ساتھ میل ملاپ حد سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، حد سے زیادہ۔ ایک دنیاوی روابط ہے نا، ضرورت کے پیش نظر ان کی اجازت ہے، لیکن حد سے زیادہ میل ملاپ رکھنا، ان سے دوستی، ٹھیک ہے نا جی، ان سے چاہتیں وابستہ کر لینا، ان سے خیر خواہی کی امیدیں وابستہ کر لینا، رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں بار بار اس سے منع فرمایا ہے۔
اس سے بولیے کیا کیا ہے؟ بولیے کیا فرمایا ہے؟ بولیے کتنے درد کی بات، کتنے ظلم کی بات کہ جو قرآن مجید ٹھیک ہے نا جی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس سے ہم دستور لیتے ہیں، اس سے ہم قانون لیتے ہیں، اس سے ہم ہدایت لیتے ہیں، اسی لیے ہمیں راستے صراط مستقیم پر، حق کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر گامزن کرنا ہے۔ اس مقدس کتاب نے یہ بار بار کہتی ہے کہ ان غیر مسلموں کے ساتھ ٹھیک ہے حد سے زیادہ تعلق نہیں رکھنا، محبتیں، شفقتیں، ہمدردیاں ان کے ساتھ قائم نہیں کرنی۔ اس کے باوجود آپ ان قرآن مجید کی آیات کو قرآن مجید میں سے نکال کے ایک طرف رکھیں، دوسری طرف پورے عالم اسلام کے حکمرانوں کی کنڈیشن کو دیکھیں۔ ہمارا اپنے عظیم ملک پاکستان دیگر جتنے بھی ممالک ہیں اکثر و بیشتر الا ما سوا کوئی ایک دو ہو جائے ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے دوڑ کے جاتے ہیں امریکہ کی طرف، برطانیہ کی طرف، یورپ کی طرف، یہودیوں کی طرف، عیسائیوں کی طرف، ہندوؤں کی طرف، غیر مسلموں کی طرف، وہ سارے دوڑے جاتے ہیں ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہاتھ بڑھانے کے لیے، دوستیاں تعلقات قائم کرنے کے لیے، ان سے ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے اپنی ہمدردیاں ان کو دیتے ہیں ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید نے جب یہ فرما دیا کہ وہ تمہارے کبھی بھی سکے نہیں ہو سکتے، خیر خواہ نہیں ہو سکتے، تو جو مرضی کر لے، وہ کبھی بھی غیر مسلمین کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی راستہ ہے، وہ اس صورت میں مسلمانوں کی خیر خواہی کر سکتے ہیں اگر مسلمان وہ راستہ اپنائیں۔ کوئی بتا سکتا ہے وہ راستہ کون سا ہے جو قرآن مجید نے بتایا ہے؟ اگر وہ راستہ آپ اپنائیں گے پھر یہودی بھی آپ کے اپنے ہی ہیں، پھر عیسائی بھی آپ کے اپنے ہی ہیں، غیر مسلم بھی آپ کے اپنے ہیں، وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ بیٹا یہ ہے کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر پھر یہودیت اپنا لیں، پھر سے عیسائیت اپنا لیں ٹھیک ہے، پھر سے غیر مسلم بن جائیں ٹھیک ہے جی، تو پھر آپ کے وہ خیر خواہ ہو جائیں، پھر وہ کیا ہو جائیں گے؟ آپ کے خیر خواہ ٹھیک ہے جی، عزیر بیٹا وہ کیا ہو جائیں گے؟ خیر خواہ۔ لیکن اگر آپ اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، جو مرضی آپ کریں، بے شک اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی اپنوں کو قتل کرتے پھریں ٹھیک ہے نا جی، اور جو مرضی آپ کر لیں وہ کبھی بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ خیر خواہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی بڑی چیز ہے، آپ کو اسلام چھوڑنا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو چھوڑنا پڑے گا، اس مقدس بابرکت کتاب قرآن مجید کے احکامات کو چھوڑنا پڑے گا، تب وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے۔ کیا کوئی غیرت مند بندہ مومن مسلمان یہ سودا کر سکتا ہے؟ بولیے مجھے، نہیں بولیے، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے ایمان پر، دین پر، اسلام پر، قرآن پر، اللہ رسول کی ذات پر کبھی بھی سودا نہیں کر سکتا، لیکن شرط یہ مسلمان غیرت مند ہو، بے غیرت بے شرم نہ ہو، کہ غیرت ہو تو پھر کبھی بھی بندہ سودا نہیں کر سکتا۔ دعا ہے کریم پروردگار عالم اس مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی جتنے بھی احکامات ہیں ان کو سمجھ کر ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا احکم الحاکمین، یہ تیری پیاری کتاب، مقدس کتاب، الہ العالمین اسے بار بار پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس کے بابرکت احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك المصطفى وانت ذو الفضل العظیم۔ یا الہ العالمین ان تمام تر بچوں کو دل دگنی رات چگنی عطا فرما، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین دین دنیا کی تمام بلائیاں، تمام کامیابیاں، تمام کامیابیاں عطا فرما۔ الہ العالمین بارہا مرتبہ ہم یہ دعا کرتے ہیں، الہ العالمین یہ مساجد، یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، الہ العالمین ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما۔ الہ العالمین مسلمان جہاں کے بھی عباد ہیں، الہ العالمین کو اپنا خصوصی فضل، خصوصی کرم، خصوصی عنایت فرما الہ العالمین تمام مسلمانوں کے حال پر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق